اسلام میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت و رضوان کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، مچل کے بول دے سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ آئیے ہمارا بقید المحبت کے ساتھ اپنے آقا کائنات، سارے جہاں کے پالنہار، آمنہ کے دلارے عبداللہ کے لخت جگر، مدینہ آرام میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھنڈ پاک پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ صرف 10 سے 12 منٹ میں آپ کا ٹائم لوں گا، اس کے بعد صلاۃ وسلام کر لی جائے گی۔ لوگوں کی فرمائش ہے کہ جو کلام تعریف کیا ہے کہ آپ اسے پڑھ دیجئے، تو انشاءاللہ میں بس 2 سے 3 اشعار پڑھ کے میں 2 باتیں آپ کو بتا کر کے سلام پڑھ لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کر پڑھے واللہ 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 واللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، سن مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، اختر قادری خلد میں چل دیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر کے قادری کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سچا قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی کہ بے شک رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خبردار۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے دوست؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس میں جہاں بھی اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے لا کا لفظ استعمال کیا۔ سب سے پہلے لا
یعنی کہ خبردار ہو جاؤ. آج ہم کہیں پاور ہاؤس جاتے ہیں یا کہیں جہاں ہمیں خطرہ دکھتا ہے، وہ جگہ پہ لال نشان سے لکھا ہوتا ہے کہ خطرہ ہے، یا یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ساودھان ہو جاؤ، یا یوں لکھا ہوتا ہے کہ جگہ سے ہٹ کر رہے. یعنی کہ تمام طریقے کے جو ہے الفاظوں میں وہی لکھا ہوتا ہے کہ جگہ سے خطرہ ہے، یہاں سے خبردار ہو کر رہنا، ہوشیار ہو کر رہنا. لیکن میں مسلمان ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے پیارے محبوب دانا قیوم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ذکر کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا، وہاں بھی اللہ کا خبر اس لیے دیا کہ اے دنیا والوں، اگر میرے نبی کے ولی کے، اگر میرے نبی کے محبوبوں کا، اگر میرے ولیوں کا اگر تجھے ذکر کرنا ہو یا نام لینا ہو تو اس سے پہلے تو اپنے زبانوں کو اور دلوں کو ضرور سنبھال لینا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اپنے دلوں کو بھی سنبھال لینا اور زبانوں کو بھی سنبھال لینا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانوں سے کوئی غلط الفاظ نکل جائے، ولیوں کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے اور تم کفر کی حد تک پہنچ جاؤ، تم کفر کی حد تک پہنچ جاؤ، یعنی کہ تمہارا ایمان نہ کہیں چلا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے نبی کے عاشقوں کا اور میرے ولیوں کا جب ذکر کرنا تو پہلے اپنی زبان کو اور دلوں کو سنبھال لینا. تو آج الحمدللہ جس محفل پاک میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کسی ایسے ویسوں کی محفل نہیں، کسی دنیا داروں کی محفل نہیں، یہ ایک اللہ کے ولی، ہندل ولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت و رضوان ہے، جسے آج ہم نماز پڑھتے ہیں. اگر آج ہمارے کانوں سے اذان کی آوازیں اگر سنائی دیتی ہے تو کسی اور کی دین ہندوستان میں نہیں ہے، بلکہ میرے عطائے رسول سرکار غریب نواز کی دین ہے، جہاں سارے ہندوستان میں اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہے اور لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حافظ امتیاز صاحب، حافظ امتیاز صاحب، گوش کا دامن، گوش کا دامن. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ شان ہے، بہت ہی بڑی شان ہے کہ اگر میں بتاتا چلوں تو ہماری زندگی تو بت سکتی ہے، ہماری زندگی ختم ہوگی، لیکن غریب نواز کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. لیکن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے آخری سمے میں بھی اپنے مریدین کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دیتے رہے کہ اپنے ایمانوں کو ہر دم بچائے رکھنا، اپنے ایمانوں کی ہر دم حفاظت کرنا اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے طرف جو ہے متوجہ کرتے رہنا، یعنی اپنے اولادوں کو دین کی تعلیم ضرور دیتے رہنا. لیکن اللہ اکبر، اس مہنار کے سرزمین پر مجھے تقریباً جو ہے 8 یا 9 مہینے ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، لیکن مسلمانوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی میلاد میں جاتا ہوں، جہاں بھی بیان کرتا ہوں، جہاں بھی تقریر کرتا ہوں، میں اکثر یہ بات ضرور کہتا ہوں، اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے میں بھیجو، اپنے بچوں کو دین کی طرف بھیجو، اپنے بچوں کو جو ہے دین کی طرف متوجہ کرو، کیونکہ آنے والا دور ایسا دور ہوگا کہ تمہارا بچہ جو ہے ایسا نبی نہ ہوگا کہ تمہارے قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھے، تمہارے گھروں میں کوئی فاتحہ دینے والا ہو، تمہارے گھروں میں کوئی نیاز کرنے والا ہو، یا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بخشش کی کوئی دعائیں کرنے والا ہو. جب آج ہم اپنے بچوں کو سنبھال لیں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، تو یہی ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہماری بخشش کے لیے دعائیں کریں گے. یہی بچے ہیں جو ہمارے قبر میں اگر عذاب بھی ہوتا رہے گا، یہ بچہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور تمہارے نام سے بخش دے گا نا، تو اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. ایسے مولا تھر تھرا اٹھتا ہے کہ اے مولا، یہ تیرے بندے کے ایک گناہگار بندہ تھا جن کا بچہ دنیا میں تجھے رحمان رحیم کہہ کے پکار رہا ہے.
مولا تو فلاں کے والد والدین کو بخش دے. جب کہے گا جب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف بھیجیں گے, دین کی طرف متوجہ کریں گے. آج یہی وجہ ہے جو مسلمان پریشان ہیں. پوری ہندوستان کے اندر دیکھا جائے تو صرف اور صرف 2% مسلمان پڑھے لکھے نظر آتے ہیں, صرف اور صرف 2%. یہ حقیقت ہے مسلمانوں کی, مسلمانوں کی یہی حقیقت ہے, صرف 2% ہیں. کیونکہ الحمدللہ کوئی میں ایسے ویسے آیا نہیں, بلکہ جس کے بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا پرنواسا ہوں, جس کا سرکار عبد الجبار شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو سرکار خاکی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سگے نواسے ہیں. کون ہیں سگے نواسے؟ میں اس کا پوتا ہوں. اور اسی عرص پاک میں صاحب سجادہ کی مسند پہ جو ہے مجھے بیٹھایا بھی گیا تھا, اسی عرص مبارک میں بھی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اتنا محنت کرا, ہر کچھ کیا, جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر کلیم اشرف صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. دنیا مجھے بہت کچھ کہتی ہے لیکن مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے. میرا ایک مقصد ہے کہ میں دین کے کام کو آگے بڑھاؤں گا, چاہے کوئی میرے گردن پر تلوار کیوں نہ رکھ دے. لیکن میرا کام ہے دین کا کام کرنا, دین کی خدمت کرنا. میں دین کا کام کرتا رہوں گا, دین کا خدمت کرتا رہوں گا. اگر دنیا والے اگر تلوار رکھ دیں گے تو پھر غازی کہلاؤں گا, پھر جو ہے شہید کہلاؤں گا, بچ گیا تو غازی کہلاؤں گا. مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے. لیکن اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف ضرور متوجہ کرو, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پڑھاؤ, تاکہ کل ہو کر کوئی بھی غیر مسلم, کوئی بھی بدعقیدہ, کوئی بھی ایمان سے خارج والے آپ کے اوپر جو ہے انگلیاں نہ اٹھا سکے, آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ تم جاہل ہو, آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے بچے جاہل ہیں. اور اپنے بچیوں کو خاص طور سے اس کی طرف متوجہ کرو, خاص طور اپنے بچیوں کو تعلیم کی طرف دو, اپنے بچیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ. کیونکہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ہماری مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ ہماری مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہے. یہی پیغام ہمارے سرکار غریب نواز کا تھا, وہی پیغام آج غریب نواز کی محفل میں آپ کو دے رہا ہوں. اور ہماری آپ سے بس ایک گزارش اور التجا ہے, فریادیں کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو بھیجے. کوئی یہاں پیسہ نہیں لگتا ہے, کیونکہ مسلمان آج کل دین کے اس معاملے میں نا اگر بتا دیا جائے کہ 100 روپیہ منتھلی دینا ہے تو وہ ایسے ہی دور بھاگ جاتا ہے. لیکن یہاں کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا. اپنے بچوں کو فری پڑھاؤ, فری یہاں پڑھائی ہوتی ہے, ہر کچھ فری سکھایا جاتا ہے. یہاں صرف قرآن ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ جو بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں کیسی پڑھائی ہوتی ہے, کیا سکھایا جاتا ہے, کیا بتایا جاتا ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے تب وہ بچے دین کی تعلیم سیکھیں گے نا, ہے کہ نہیں ضروری؟ کیونکہ ہم پر علم دین سیکھنا فرض ہے, اللہ نے فرض قرار دیا. مرد ہو یا عورت سب پر علم دین سیکھنا فرض ہے. لیکن ہم نے اس فرض کو چھوڑ کر دنیا داری میں پڑ گئے, دنیا کے مکاریوں میں پڑ گئے, اپنے ایمانوں کو برباد کر دیا. لیکن ہمیں اگر ایمان بچانا ہے, اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں دین کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اور جتنے بھی لوگ اس محفل پاک میں آئے سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے وقت میں بھی اگر ہوگا تو میں آپ لوگوں کو بھی ضرور متوجہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا بولنے میں جو لفظ سبب تمام غلطیوں کو معاف فرما, تیرے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے پڑے تک ربی من کل ذنب و اتوب الیک. اشهد ان لا